أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا، اے ایمان والو آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرنی ہے عقصت والی بات کرنی ہے، سدیدا سیدھی بات کرنی ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، منافقانہ انداز نہیں کہ بات کو کبھی ادھر سے گھما لیا کبھی ادھر سے گھما لیا، نہیں. قولوا قولا سدیدا، اللہ رب العزت نے کہا سچی اور کھری بات کرنی ہے، سیدھی سیدھی کرنی ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تم سچ بولو گے میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس کسی انسان نے اللہ رب العزت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مانا عمل پیرا ہوا، دو چیزیں سمجھ آتی ہیں اس بات سے، اس آیت سے، کہ اسے دو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ سچ بولے گا اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رب العزت عظیم کامیابی سے ہمکنار کرے گا. سچ بولنے کا اتنا فائدہ. اور یہ قرآن کی آیت اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگو سچ بولو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ دو، ان کے ساتھ دو. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میرے صحابہ کرام جنگ کی تیاری کریں، تبوک کا موقع آن پہنچا. سارے صحابہ کرام تیاریاں کر رہے ہیں، تیاریاں عروج پہ جا رہی ہیں. کعب کہتے ہیں میرے باغ کا حال یہ تھا، میرے کھجوروں کے باغ اور پھلوں کے باغ کا یہ حال تھا کہ اتنے پھل لگے ہوئے تھے کہ ٹہنیاں نیچے لٹک رہی تھی. باغ بھرے پڑے تھے اناج سے، یعنی پھلوں سے بھرے پڑے ہوئے تھے. کعب کہتے ہیں میں نے سوچا ابھی چلا جاؤں گا، ٹھہر کے چلے جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام چلے گئے ہیں، میں کچھ وقت ٹھہر کے چلے جاؤں گا، آرام سے چلا جاؤں گا. جب آرام کی بات ہوئی کعب کہتے ہیں میں نے وقت گزارا، اس کے بعد باہر نکلا سواری لے کے، دیکھا اللہ کے نبی بھی جا چکے ہیں، صحابہ کرام بھی جا چکے ہیں، سارے کے سارے جا چکے ہیں. آگے تک بڑا، دیکھا نام و نشان ہی نظر آ رہا. کعب کہتے ہیں میں واپس آیا، اپنے گھر میں آ گیا. اب میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں کیسے اللہ کے نبی کا سامنا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیا بات رکھوں گا، کیا عذر پیش کروں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا تھا، آرڈر جاری ہوا تھا، میں نے نافرمانی کی، میں پیچھے رہ گیا. دل میں خیال آ رہے ہیں کیا عذر پیش کرنا ہے. شیطان برقرار رہا ہے، دماغ میں جھوٹوں کے انبار پیدا کر رہا ہے، ڈال رہا ہے. یہ کہنا اللہ کے نبی سے، یہ کہنا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں سے بھی مشورہ کیا، بار والوں سے بھی مشورہ کیا، سب سے مشورہ کر لیا، اور پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. دماغ میں اور الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے کہ اپنا عذر کیا پیش کروں. پتہ چلا اللہ کے نبی آن پہنچے، مسجد میں پہنچ گئے ہیں. تحیت المسجد کی 2 رکعات پڑھی، اللہ کے نبی نے بیٹھ گئے. پاس پہنچے 80 کے قریب منافقین اور دیگر لوگ، انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے اور اللہ کی قسم کھا کر کے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور کہا تمہارا باطنی جو حصہ ہے، باطنی عذر ہے جو تمہارے دل میں چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس سے خوب واقف ہے. دوستو جھوٹ بولنا بالکل ہمیں بالکل آسان سا لگتا ہے، مگر صحابہ کرام
جنہیں اس چیز کی پرواہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرنا اور اللہ رب العزت کو کیسے منہ دکھانا ہے۔ حالانکہ سچ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے متحد رہ کے سچ بولیں، آپ کے والد ہیں، والد کچھ پوچھیں، ان کے آگے سچ بولیں، ابو جان میرے سے یہ غلطی ہوئی، تھوڑی دیر بعد میں اسے درست کر لیتا ہوں، میرے سے ٹائم ادھر لگ گیا، میں یہ کام کر لیتا ہوں۔ باپ نے کیا کہنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، چلو بیٹا کر لو، بلکہ وہ آپ کا ساتھ دے گا کہ میرے بچے نے سچ بولا۔ اسی طرح جب آپ اللہ کے لیے آئیں، اللہ کی خاطر سچ بولیں، تو عرش والا بھی آپ سے خوش ہوگا کہ یہ اس سے غلطی ہو گئی، پیچھے رہ گیا، مگر یہ شرمندہ ہے، سچ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول کرے گا۔ کعب کہتے ہیں میں پاس چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس، سلام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سلام لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کعب تیرا کیا عذر تھا، تو کیوں نہیں پہنچا وہاں پہ؟ کعب کہنے لگے اللہ کے نبی دل میں بہت سارے خیال آ رہے ہیں، فصاحت بلاغت بھی ہے میرے پاس، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا باتوں میں الجھا کے میں اپنے عذر کو پیش کرتا اور سیدھی بات کر لیتا۔ اللہ کے نبی آپ ہیں، میں آپ سے بات کو چھپانا نہیں چاہتا، اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو عرش والا تو جانتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا ہے، تو اللہ کے نبی اگر میں جھوٹ بولوں گا آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ میرے سے سخت ترین ناراض ہوں گے اور آپ کے دل سے میرے لیے محبت ختم ہو جائے گی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ مسئلہ تھا، میرے باغ جو ہے وہ اناج سے بھرے پڑے تھے، میں نے کہا کہ جاتا ہوں، بس لیٹ ہو گیا، اسی وجہ سے پیچھے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق یا کعب، تو نے سچ کہا، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ اے کعب اس مجلس سے اٹھ کے چلا جا۔ کعب اس مجلس سے اٹھے اور چلے گئے۔ حکم جاری ہو گیا، کسی نے بھی کعب کو بلانا نہیں ہے، بولا سچ ہے، جھوٹ نہیں بولا، مگر اللہ کے نبی کی نافرمانی بھی ہوئی ہے۔ آرڈر جاری ہوا کسی نے کعب کے ساتھ لین دین نہیں کرنا ہے، معاملات نہیں کرنے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں آتا، آ کر کے سلام کرتا، میں اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا، چہرے پر نور کی طرف دیکھتا، میں دل میں خیال لاتا کہ اللہ کے نبی کے کیا ہونٹ مبارک بھی میرے سلام کے جواب کے لیے ہلتے ہیں کہ نہیں ہلتے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سلام کر کے اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، میں اپنی خضوع عاجزی انکساری کے اندر جب جاتا، اللہ کے نبی میرے چہرے کی طرف دیکھتے، جب میرا تھوڑا خضوع کم ہوتا تو اللہ کے نبی اپنے چہرے کو میری طرف سے پھیر لیتے۔ اتنا وقت گزر گیا، 40 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا نہیں، کوئی بات نہیں کی، کوئی کلام نہیں کی۔ 40 روز کے بعد پھر آرڈر جاری ہو گیا، کعب سے کہہ دو، کعب سے یہ بات کہہ دو کہ اپنی اہلیہ سے بھی دور ہو جائے، اپنی اہلیہ سے بھی جدائی کر لے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو اپنی والدہ کے گھر یعنی اپنے سسرال کے گھر بھجوا دیا، اہلیہ بھی چلے گئی۔ 50 روز گزر گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھا، زور سے آواز لگانے والے نے آواز لگائی بشر یا کعب تیرے لیے خوشخبری ہو، یا کعب تیرے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنی خوشخبری ہوئی، میری آواز پہنچی، میرے دل کے اندر اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ اے کعب تو نے بولا تو سچ تھا، بولا تو حق تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج تیرا جو ہے ازالہ پورا ہو گیا، تیرا گناہ جو ہے پیچھے رہنے والا بھی وہ بھی معاف ہو گیا، تو جھوٹ سے بھی بچ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرا اللہ رب العزت نے میری توبہ قبول کی، میرا یہ گناہ معاف کیا۔ کہا اللہ کے نبی جو باغ میرے بھرے پڑے تھے کھجوروں کے ساتھ،
یا پھلوں کے ساتھ میں سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، اسی خوشی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ کر دے، کم کر دے۔ کہا اللہ کے نبی مجھے خوشی اتنی ہے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جھوٹ اتنی بڑی نحوست ہے، اتنی بڑی نحوست ہے کہ انسان کے نیک اعمال کو